السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، آج الحمدللہ ہم سورۃ المؤمنون اور پارہ نمبر 18 کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورۃ المؤمنون کی آیات مقدسہ نمبر 1 تا 4 انشاءاللہ العزیز آج ہمارے زیر مطالعہ ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ سورۃ المؤمنون یہ مکی صورت ہے اور اس میں 118 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ مکۃ المکرمہ کے آخری دور میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ گزشتہ سورہ مبارکہ سورۃ الحج میں ہم نے مکۃ المکرمہ کی جو مرکزیت ہے اور مکۃ المکرمہ کی پوری انسانیت کے حوالے سے دنیا کے کونے کونے میں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں یا انسان بستے ہیں، سب کا جو مرکز ہے وہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ اس اللہ کے گھر کو آزاد ہونا چاہیے، اللہ کی اس گھر میں رٹ ہونی چاہیے، توحید کی فلسفی کا غلبہ ہونا چاہیے۔ وہاں پر کوئی اور سوچ، خیال، نظریہ جس میں شائبہ بھی ہو شرک کا، ملاوٹ کا، وہ نہیں چل سکتا۔ لہذا اس مرکز انسانیت میں اللہ کی فلسفی کی رٹ اور اس کے عملی نظام کی رٹ ہونی چاہیے۔ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قومی اور پھر بین الاقوامی انقلاب غالب کیا، سب سے پہلے قومی انقلاب لے کے آئے، مکۃ المکرمہ کو آزادی دلائی، اور پھر ریاست مدینہ اور ریاست مکہ کی تشکیل کے بعد، قومی انقلاب کی تشکیل کے بعد بین الاقوامی انقلاب کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کی تفصیلات سورۃ الحج میں بڑی تفصیلات کے ساتھ ذکر ہوئی ہیں۔ اور جہاد کا جو آغاز ہے وہ ہمیشہ اس وقت ہوتا ہے جب جماعت موجود ہو، تو سب سے پہلے جماعت کی تیاری ہے۔ اس جماعت کی تیاری کے جو اصول و ضوابط ہیں وہ اللہ رب العزت نے رہنمائی ارشاد فرمائی، اور جب جماعت تشکیل پا گئی تو پھر اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اللہ رب العزت نے جہاد کی اجازت دی، اور جب جہاد اور قتال کی اجازت ہوئی تو پھر اس کا ہدف بھی بتا دیا گیا کہ ظالمانہ نظام کا خاتمہ ہے، یعنی گویا قومی انقلاب کی تشکیل ہے۔ اب اللہ رب العزت نے
اس سورہ مبارکہ میں سورۃ المؤمنون میں جو رہنمائی ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ سچی جماعت جس نے انقلاب برپا کرنا ہے، جس نے تبدیلی لے کے آنی ہے، قومی اور بین الاقوامی انقلاب کی طرف بڑھنا ہے، اس کے اوصاف کیا ہونے چاہیے؟ کیونکہ سچی جماعت جب تک اللہ رب العزت سے اپنا تعلق مضبوط نہیں رکھے گی اور پھر انسانیت سے اپنا تعلق مضبوط نہیں کرے گی تو وہ تبدیلی نہیں لا سکتی۔ تبدیلی ہمیشہ اس وقت آئے گی، اور پھر تبدیلی لانے کے بعد اس تبدیلی کو دیر پا رکھنا ہے، آگے لے کے چلنا ہے۔ اسی تبدیلی کی بنیاد پر ارتقائی مراحل ہیں آگے جن کو طے کرنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ سے تعلق مضبوط ہو، اس کے لیے ضروری ہے انسانیت سے تعلق مضبوط ہو، انسان کے دل کا تزکیہ ہو، دل پاک ہو، دل اللہ سے جڑ جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کا جو عمل و کردار ہے اس پہ اللہ رب العزت کی رہنمائی ہو، اللہ کی رٹ قائم ہو۔ اس لیے مومنین، متقین، مسلمین، یہ اللہ کی جو سچی جماعت ہے، سب سے پہلے تو اللہ نے یہ ارشاد فرما دیا قد افلح المؤمنون، تحقیق مومن ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ حضرت شیخ مولانا محمود حسن صاحب نے جو ترجمہ کیا قد افلح، کام نکال لے گئے، یعنی جو ذمہ داری اللہ رب العزت نے ان کی لگائی ہے، ان مومنین کی، اللہ رب العزت نے ان کو رہنمائی دی اور انہوں نے اپنا کام مکمل کر لیا، گویا کامیابی کی طرف آگے بڑھ گئے، جو ہدف دیا تھا اس ہدف کو حاصل کر لیا، ٹاسک کو حاصل کر لیا، لہذا وہ کامیاب ہو گئے۔ اور وہ کامیابی یہی ہے کہ ان مومنین نے، صحابہ کرام نے مکہ المکرمہ میں جو عدم تشدد کی بنیاد پر جماعت سازی کا مرحلہ تھا وہ مکمل کر لیا ہے، جس کو حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ خلافت باطنہ کہتے ہیں۔ یہ خلافت باطنہ کی تیاری مکہ المکرمہ میں ہو رہی ہے، جماعت کی تیاری ہے۔ چنانچہ جماعت کی تیاری کے نتیجے میں مکی دور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ کامیابی سے آگے ترقی کرتا ہے، ارتقائی مراحل طے کرتا ہے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اب یہ جو مومن جماعت ہے ان کی آگے 7 صفات اللہ رب العزت نے ذکر ارشاد فرمائی ہے۔ پہلی صفت ان کی یہ ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ خشوع بڑا جامع لفظ ہے اور اس کی بڑی تفصیلات ہیں، اولیاء اللہ کے ہاں خشوع کی اپنی تفصیلات ہیں، اور پھر جو صوفیاء کرام ہیں انہوں نے اس کے جو درجات بیان کیے ہیں وہ بڑی تفصیلات ہیں اس کی۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ خشوع کا معنی ہے کسی کے سامنے خوف اور ہیبت کے ساتھ ساکن اور پست ہونا، یعنی انسان جب کسی کے سامنے جائے اور اس کو بڑا سمجھے، اپنے قلب میں اس کی ہیبت اور خوف محسوس کرے، اب یہ بندہ کس طرح وہاں کھڑا ہوگا؟ انتہائی سکون کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاشعون کی تفسیر میں لکھا ہے خائفون ساکنون، یعنی ڈرنے والے اور سکون اختیار کرنے والے۔ اس کی بڑی تفصیلات ہیں احادیث میں۔ خاشعون کی جو
درجات اور تفصیلات ہیں صحابہ کرام کے حوالے سے، وہ بڑی بیان ہوئی ہیں کہ جب وہ نماز پڑھتے تھے تو کس طرح کا خشوع کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ ایسے نماز میں ساکن ہوتے تھے جیسے ایک بے جان لکڑی ہے، اس طرح کھڑے ہوتے تھے۔ تو یہ نماز میں جو خشوع ہے اصل میں عاجزی ہے، جس کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، اور ظاہر ہے جب قلب میں اللہ کی ہیبت ہے، خوف ہے، اللہ رب العزت سامنے موجود ہیں، اور ہم نماز اس طرح پڑھتے ہیں جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، تو انسان کی مجال ہے کہ ہلے گا یا نماز کے اندر کوئی اور حرکت کرے گا، تو وہ یہ خشوع ہے اس کا۔ دوسری صفت ہے والذین هم عن اللغو معرضون، مومن لوگ وہ ہیں جو لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، دور رہتے ہیں۔ لغو کی تعریف یہ ہے ہر وہ سوچ، ہر وہ خیال، ہر وہ جملہ، ہر وہ حرکت جو انسان کے اپنے لیے بھی نقصان دہ ہے، قومی سطح پر، سماجی سطح پر، معاشرتی سطح پر، باقی انسانوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ تو ہر وہ لفظ لغو ہے، سوچنا لغو ہے، یا حرکت یا عمل و کردار لغو ہے، جس کا ایک فرد کو بھی نقصان ہے، اجتماع کو نقصان ہے، سوسائٹی کو نقصان ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو مفید لفظ ہے وہ کون سا ہے؟ جس میں آپ سوچتے ہیں آپ کا اپنا فائدہ ہے، فیملی کا فائدہ ہے، سوسائٹی اور معاشرے کا فائدہ ہے، وہ لفظ مفید ہے، وہ سوچ مفید ہے، وہ عمل و کردار مفید ہے۔ تو مومن ہمیشہ لغو سوچ سے، لغو خیالات سے، نظریات سے، گفتگو سے، بحث سے اور لغو عمل و کردار سے دور رہتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، مومن لوگ وہ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے پہلی صفت میں اپنے ساتھ جوڑ دیا خاشعون کہہ کے، کہ مومن کا قلب اللہ سے جڑتا ہے اور نماز میں خشوع ہوتا ہے، بڑی ہیبت اور اللہ کے روب سے وہ ادا کرتا ہے نماز۔ اور پھر سماجی سطح پر اللہ نے اصول دے دیا کہ وہ معاشرے کے اندر، سماج میں خیالات سے لے کر عمل و کردار تک وہ بہترین معاشرے اور سوسائٹی کے لیے ادا کرتا ہے۔ اور پھر معاشی طور پر اس کی مینجمنٹ کیسے ہونی چاہیے، وہ معاشی سسٹم کو جو تشکیل کرتے ہیں اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں، یعنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو ان تینوں آیات میں ایک تو اللہ کے ساتھ ربط اور تعلق کا اظہار ہے، دوسرا سماج اور معاشرے میں کس طرح رہنا ہے، کس طرح بولنا ہے، کس طرح سوچنا ہے، عمل و کردار کس طرح ادا کرنا ہے، اور تیسرا معاشی مینجمنٹ میں اپنا حصہ کیسے ڈالنا ہے۔ تین بڑے اہم اصول و ضوابط اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی اہم دعا ہم سیکھ رہے تھے، قرآن پاک کی آیت مقدسہ ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 201 ہے، پارہ نمبر 2 ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔
वसल्लल्लाहु ताला अला नबील उम्मी मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।